کیا کہ تو جیت گیا. ابھی زینب زندہ. تو نے اکبر کو شہید کر کے سمجھا کہ جنگ جیت گیا. ابھی لیلا زندہ. تو نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے کر کے سمجھا کہ تو جنگ جیت گیا. ابھی قاسم کی ماں فروا زندہ. تو نے اصغر کو شہید کر کے سمجھا تو جیت گیا. ابھی رباب زندہ. اور اس طرح زندہ ہیں کہ ایک ایک منزل پر یزیدیت کے منہ پہ ایک تماچا بھی رسید ہو رہا ہے. یزیدیت شکست کھاتی جا رہی. وہ جتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے اتنا کمزور پڑتا جا رہا ہے. لیکن ہاں آج بھی مومنہ کہے گی مولانا آپ نے بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ عائد کر دی. اور کل بھی زینب کبریٰ کا جہاد جیسے میں نے جملے کہہ دیے اتنا آسان نہیں تھا. ایک عجیب منزل ہے. جہاد کرنا بھی ہے ذمہ داری اور مصائب برداشت بھی نہیں ہو رہے. قافلہ کوفے میں داخل ہو گئے. پہلے دن کے مصائب تھے بازار میں قافلے کو روک دیا گیا. حسین کا سر یہ منظر نہ دیکھ سکتے. تلاوت قرآن شروع کر دی. عباس کا کٹا سر یہ منظر نہ دیکھ سکا. نو کے نیزہ سے زمین کربلا پہ گر پڑا. لیکن میرا مظلوم آقا سجاد اب وہ پرسوں والے مصائب مکمل کر کے جاؤں گا. آخری جملے ہیں لیکن وہ مصائب کا حصہ. عمر سعد کو جلدی ہے دربار جانے کی. جتنے جلدی جائے گا انعام ملے گا. اور ابن زیاد کا حکم آ گیا قافلے کو راستے میں روک دو. بازار میں کھڑا کر دو. ابھی مت آنا دربار. ظالم اور بے حیا اپنے حکم کی دو وجوہات بھی بتاتا ہے. کہا پہلی وجہ تو یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کوفے کے سارے مرد اچھی طرح سے محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. میں جملہ کیسے پڑھوں اگر مصائب آپ تک نہ پہنچانا ہوتے. اور اس کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ مکمل نہیں. دربار سجانا زیادہ ضروری ہے. محمد کی نواسی جلتے سورج کے نیچے ننھی سکینہ پیاسی سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے. اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ مخدرات عصمت و طہارت کوفے کی اس شدید ترین دھوپ کے اندر جل رہی ہیں. کوئی پرواہ نہیں. دربار کا سجاوٹ ضروری. اور جب دربار سج گیا تو اب یہ قیدیوں کا لٹا قافلہ دربار میں داخل ہوا. وہ بے حیا جان بوجھ کر اس وقت ناشتہ منگوا رہا ہے. ناشتہ کر رہا ہے. پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون آیا. آقا سجاد نے دعا مانگی تھی خدا بندہ جب اس کا کٹا سر میرے پاس آئے تو اس وقت میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. جو 9 ربیع الاول کی حدیث. مگر ایک کونے میں کھڑا کر دیا. ناشتے میں لگا اور اتنی دیر کھڑا رکھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. ہائے علی اور فاطمہ کی یہ بیٹی پوری شام غریبہ ساری رات جاگ کے پہرا دیا تھا. گھٹنے دکھنے لگے. کس سے فریاد کرے؟ دشمنوں کا مجمع. کٹے ہوئے سروں میں کہیں عباس کا سر نظر آ گیا. زینب کی فریاد تو آپ نے سنی ہے مگر اب جملہ سنی. ابن زیاد کیا دشمنی اہل بیت کی ہے. کہتا ہے میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں. دل چاہتا ہے علی کا کوئی پکا شیعہ مجھے ملے اور اسے دکھاؤں یہ ہے تیرے مولا کی بیٹیاں. پھر وہ تڑپے گا اور اس کا تڑپنا دیکھ کر مجھے سکون آئے گا. مگر علی کا شیعہ ملے کہاں سے؟ برابر میں بیٹھے وزیر نے کان میں کہہ دیا ارے علی کا سب سے بڑا مولائی تو تیری قید میں ہے مختار. بہت علی علی کرتا ہے. بہت علی علی کرتا ہے. مختار مسلم ابن عقیل کے حکم سے اطراف کوفہ کی فوجیں جمع کرنے گئے تھے. آئے تو گرفتار کر کے قید میں ڈالے گئے. ایک بار ابن زیاد مسکرایا. بڑے اچھے آدمی کا نام لیا. لے کر آؤ. مختار کو پیغام ملا. دربار میں بلایا گیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی طاقت دکھا کے میرا حوصلہ توڑنا چاہتا ہوں. چنانچہ بالکل اسی انداز سے مختار آئے کہ سینہ تنا ہوا. سر بلند ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے. دیکھا کہ آج چاروں طرف فوجیں بھی کھڑی
اور یقین ہو گیا یہ مجھے ڈرانے کے لیے آج بلایا گیا. نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ہتھ کڑی کا بیڑی کا یہ قیدی سیدھا ابن زیاد کے سامنے گیا. ابن زیاد مسکرایا. مختار اتنے بڑے ہو گئے اور اب تک یہ پتا نہیں کہ آقا کے سامنے جاتے ہیں، حاکم کے سامنے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. مختار نے کہا معلوم ہے حاکم کے سامنے سلام کرتے ہیں. میں تجھے اپنے حاکم مانتا کب ہوں؟ عام حالات میں ابن زیاد کتنے غصے میں ہوتا، آج مزہ لے رہا. اچھا میں نہیں ہوں تیرا حاکم، تو کون ہے تیرا حاکم؟ کہا میرا حاکم میرا آقا مدینے میں رہنے والا حسین ابن علی ہے. آقا میرے سامنے آئے تو دیکھنا کیسے سلام کرتا ہوں. ایک بار پھر مختار کا جملہ سن کے ابن زیاد مسکرایا. اچھا بڑی محبت ہے اپنے آقا سے. سن لے تیرا آقا کوفے میں آ گیا ہے اور میرا مہمان ہے، میری مرضی ہے جس سے ملاقات کراؤں نہ کراؤں. مختار تڑپ گیا. یقین نہیں آ رہا. نہیں ابن زیاد ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے خط بھجوا دیا تھا آقا کوفے نہ آئیے، مسلم ابن عقیل مارے گئے ہیں. مگر ابن زیاد کا انداز ایسا ہے کہ مختار کو یقین بھی آ رہا. ایک مرتبہ گھبرا کے ہتھ کڑی کے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا کہ ابن زیاد پورا کوفہ جانتا، ابن مختار کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، مختار ہاتھ جوڑنے والا نہیں ہے، لیکن اگر میرا آقا تیرا مہمان ہے ایک بار آقا حسین کی زیارت کرا دے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار آقا کی زیارت کرا دے. ابن زیاد پھر مسکرایا. مختار اتنے بے چین نہ ہو، لو میں نے تمہاری درخواست قبول کی، تمہارا آقا آ رہا ہے، زیارت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب گھبرا کے مختار دیکھ رہے دارالامارہ کے بہت دروازے ہیں، اس دروازے سے آئیں گے، اس دروازے سے آئیں گے، اس دروازے سے آئیں گے. کسی دروازے سے مہمان کے آنے کے آثار نظر نہ. ہاں اتنا دیکھا، اشارہ پا کر ایک سپاہی آگے بڑھا اور ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا، اور یہ تشت لے جا کر مختار کے آگے رکھ دیا. مختار حیران، ابن زیاد میرا آقا کہاں، یہ تشت کس لیے ہے؟ سپاہی کو دوسرا اشارہ ملا، اس نے کپڑا ہٹایا. ہائے مختار نے دیکھا میرے آقا کا کٹا ہوا سر تشت میں موجود ہے. آپ دربار میں ہوتے اور آقا حسین کا کٹا سر نظر آتا، آپ کی کیا حالت ہو؟ مختار نے دیکھا میرے آقا کا کٹا ہوا سر، بے اختیار جوش میں آ گئے، ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھ کڑی توڑی، ایک سپاہی سے تلوار چھینی. پہلے تو تشت کو دیکھ کے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اور پھر تلوار چلانا چاہتے ہیں. اصل امتحان مختار کا نہیں ہے، اصل امتحان کسی اور کا ہے. تلوار چلانا چاہتے ہیں. کانوں میں میرے بیمار امام سجاد کی آواز آئی، ارے مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے، نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا، ارے پلٹ کے نہ دیکھنا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیا بے مخنا چادر کے تیرے پیچھے کھڑی ہیں. مختار زینب کے کھلے بالوں پر نگاہ نہ پڑ. ہائے میرا چوتھا امام، الا ولعنت اللہ، الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کلیجہ خون ہو جاتا ہے جب میں اپنے